السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کرتے ہیں اپنے چینل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ترغت الب کی تاریخ کے بارے میں۔ کوشش کریں کہ اسے مکمل دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ تحقیق کے بعد تیار کی گئی ہے۔ اگرچہ آپ نے ترغت کے بارے میں پہلے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن آج کی ویڈیو میں جو کچھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سب سے مختلف ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے ساتھ ترغت الب کی فتوحات پر، اور اس دوران ترغت نے جو کردار ادا کیے ان پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم عثمان غازی کے ساتھ ان کے تعلق، طرز زندگی اور فتوحات پر بات کریں گے، جبکہ تیسرے حصے میں ہم اورحان غازی کے دور میں جنگوں اور ان کی فتوحات کا جائزہ لیں گے، جن میں ترغت الب نے اہم قلعے فتح کیے اور کس طرح 126 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور صرف وفات نہیں پائی بلکہ شہید ہوئے۔ جی ناظرین گرامی، ترغت الب وہ نام ہے جو ترک تاریخ کے ماتھے کا جھمر ہے، ایسا سپاہی جو وفاداری، بہادری اور عسکری مہارت کی زندہ تصویر تھا، جس نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں پتھر رکھا بلکہ 3 عظیم رہنماؤں کا دستراس بن کر تاریخ کے اوراق پر اپنا نام سنہری حروف میں رقم کیا۔ ترغت الب کی پیدائش 1175 سے 1180 کے درمیان ہوئی۔ وہ کائی قبیلے کے ایک ممتاز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کائی قبیلہ اوغوز ترکوں کے 24 قبائل میں سے ایک تھا، جو ابتدا میں خراسان، ماورا النہر اور خوارزم کے علاقوں میں مقیم تھا، لیکن منگول حملوں اور داخلی انتشار کے باعث یہ قبیلہ سلجوقی سلطنت کے زیر اثر اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کی طرف ہجرت پر مجبور ہوا۔ ارطغرل غازی جو کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹے تھے، اس قبیلے کو اناطولیہ لے آئے، جہاں سلجوقی سلطنت علاء الدین کیقوباد نے انہیں مغربی سرحدی علاقے میں آباد کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ترغت الب کی عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ ترغت الب نے نوجوانی میں ہی غیر معمولی جسمانی طاقت اور کلہاڑے کے استعمال میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی اور ارطغرل غازی کی دوستی ایک روحانی اور عسکری رفاقت میں بدل گئی تھی۔ کائی قبیلے کے اناطولیہ آمد کے بعد سلطنت کے سرحدی علاقوں پر مسلسل حملے میں رہتے تھے۔ ارطغرل غازی نے چند خاص سپاہیوں کے ساتھ ان علاقوں میں حملے شروع کیے اور ہر قدم پر ترغت ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کے دور کی فتوحات اور ترغت الب کے کردار کی۔ سب سے پہلی مہم تھی حصار قلعہ، جو بلاتی دفاعی لائن کا ایک اہم قلعہ تھا۔ ترغت الب نے نہایت مہارت سے دشمن کی رسد کے راستے کاٹ دیے اور بالآخر اس قلعے کی فتح میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ دوسرا قلعہ کولوج قلعہ تھا، جو 1280 کے لگ بھگ حملہ کیا گیا۔ ترغت الب نے قلعے کی دیواریں توڑنے کے لیے لکڑی کے مینار اور آتش تیر استعمال کیے۔ اس فتح نے کائی قبیلے کی طاقت کو مزید بڑھا دیا۔ اب بات کرتے ہیں سوغوت کی حفاظت اور بقا کی۔ سوغوت کائی قبیلے کا پہلا مستقل مقام تھا اور باطنی سرداروں اور حملوں کا سامنا ترغت الب نے ہی اپنے چھاپا مار ٹیم کے ساتھ کیا۔ ان کی قیادت میں چھوٹے چھوٹے دشمن دستوں نے کئی قلعے فتح کیے اور باطنیوں کی سازشیں ناکام کی۔ ترغت الب کا کلہاڑا صرف ہتھیار ہی نہیں بلکہ جنگ کا خوف بن چکا تھا۔ روایت ہے کہ ایک جنگ میں ترغت الب نے ایک زرہ پوش سپاہی کو گھوڑے سمیت ایک ہی وار میں 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ دشمن کی زرہ بھی بیکار ہو گئی۔ ارطغرل غازی نے ترغت الب کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا اور وہ نہ صرف جنگوں کی قیادت کرتے بلکہ قبیلے کا دفاعی حکمت عملی، تربیت اور نوجوانوں کی عسکری تیاری میں بھی ان کا اہم کردار تھا۔ 1281 میں ارطغرل غازی کا انتقال ہوا۔ اس وقت ترغت الب کی عمر تقریباً 100 سال تھی، مگر جذبہ اور طاقت جوانوں جیسی تھی۔ انہوں نے عثمان غازی کو اپنا قائد تسلیم کیا اور وفاداری میں بھی کبھی کمی نہ آنے دی۔ اب آتے ہیں عثمان غازی کے دور کی فتوحات پر۔ 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد قبیلے کی قیادت عثمان غازی کے ہاتھوں میں آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلجوقی سلطنت کمزور ہو چکی تھی
اور باطنی قلعے ایک بار پھر خطرہ بن رہے تھے۔ اس نازک مرحلے پر ترغت الب نے عثمان غازی کی بھرپور حمایت کی اور سلطنت کی بنیاد رکھنے میں عملی کردار ادا کیا۔ قرہ حصار قلعہ کی فتح، یہ قلعہ باطنی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا اور اس کی فتح عثمانیوں کی پہلی بڑی عسکری کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ ترغت الب نے قلعے کے پچھلے دروازوں پر حملہ کیا جبکہ عثمان غازی نے شمالی حصہ فتح کیا۔ قلعہ 3 دن میں فتح ہوا، جہاں پہلی بار عثمانی پرچم لہرایا گیا اور جمعہ کی نماز عثمان غازی کے نام پر پڑھی گئی۔ ینی شہر کی فتح 1301 سے 1303 کے درمیان ہوئی۔ فوجی اور زرعی لحاظ سے نہایت اہم قلعہ تھا۔ ترغت الب نے باطنی چوکیوں پر حملہ کیے، دشمن کے راستے کاٹے اور عثمان غازی نے اس شہر کو دارالحکومت قرار دیا۔ ترغت الب کو شہر کا دفاعی منتظم بنایا گیا۔ ایناگول قلعہ کی فتح 1299 میں ایناگول قلعے پر عثمان غازی نے حملے کی ذمہ داری ترغت الب کو سونپی۔ انہوں نے جنگل کے راستے خفیہ چڑھائی کی جبکہ عثمان غازی نے مرکزی دروازے پر حملہ کیا۔ 3 دن کی جنگ کے بعد قلعہ فتح ہوا اور ترغت الب کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 36 سال تک اس قلعے پر حکومت کی۔ بازار، مساجد، مدرسے، فوجی کیمپ، استبل بنائے گئے، کسانوں کو زمین دی گئی، ٹیکس نظام رائج کیا گیا اور باطنیوں کے خلاف سرحدی معاہدے کیے گئے۔ اور اب بات کرتے ہیں اورحان غازی کے دور کی۔ اس وقت ترغت الب کی عمر تقریباً 120 برس تھی، پھر بھی ہر مارکہ میں شریک رہے۔ انہوں نے اورحان غازی کے ساتھ اینتونس قلعے کی جنگ میں حصہ لیا، جہاں انہوں نے 125 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ ترغت الب کی قبر ایناگول کے قریب پہاڑوں کے دامن میں ایک پرسکون مقام پر واقع ہے۔ ترغت الب کا مشہور قلعہ آج بھی استنبول کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس کی لمبائی 92 سینٹی میٹر اور وزن 1.65 کلوگرام ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 7 کلاڑے استعمال کیے۔ ناظرین گرامی، ترغت الب کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل وفاداری، قربانی اور جدوجہد کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ ہیرو تھا جس نے 125 سال کی عمر کا ہر لمحہ اسلام اور سلطنت کی خدمت میں گزارا۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ آج بھی جب ترک فوج میں کلہاڑے کی جھنکار گونجتی ہے تو گویا ترغت الب کی روح بولتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عمر کی قید نہیں، ارادے کی حرارت درکار ہے۔ اللہ رب العزت ترغت الب کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔